يوم من الأيام دخل بلال المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويبكي وقام وبكى حتى ابتلت لحيته. فقال له بلال: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: يا بلال لقد أنزلت علي البارحة آيات فويل للذي سمعها وقرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد کے اور ثنا کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد عرض کر رہے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں اور دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اس طرح رو رہے ہیں، پھر روتے روتے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پھر رو رہے ہیں اور روتے روتے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دریافت کرنے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے اوپر رات کو آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں اور اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو جو ان آیات کو سنے، ان آیات کو سننے کے بعد بھی اس بات پر غور اور اس بات پر فکر نہ کرے۔ اور وہ آیتیں کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے تغیر میں اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وش الحكمة؟ رب العالمين خلق 7 سماوات طباقا وخلق 7 أراضين. إيش الحكمة؟ يقول هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا فقط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت صغير مخلوق والجبال مخلوقة صغيرة، أنت مخلوق صغير، السماوات أكبر منك وأضخم. الله قادر جل جلاله يسوق لنا رغيف عيش، قادر. فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا اللہ رب العزت کی حکمت، کیا اللہ رب العزت کی قدرت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان تہ در تہ بنا رکھے ہیں اور اسی طرح کی زمینیں کہ 7 زمینیں نیچے بنا رکھی ہیں انہی آسمانوں کی طرح۔ یہ کیا قدرت ہے اور کیسا آسمان اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے کہ جو اتنے ہزاروں سالوں سے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے اور اس میں نہ کوئی پھٹن آئی ہے، ہزاروں سالوں سے کھڑا ہے، نہ کوئی دراڑ آئی ہے۔ جیسے یہاں پہ لینٹر کوئی ڈالیں تو اس میں کچھ زمانے کے بعد مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنے زمانے سے کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز، کوئی اس میں خلا، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ اس میں کیا قدرت ہے، کیا حکمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت مخلوقات کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ اور ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ لهذا يا اخوان اول جهد الايمان، اول جهد ليس الوضوء. الصحابة ما تعلم أول شيء الوضوء، لا تعلم الإيمان وأعلنوها، قال تعلمنا الإيمان. أول جهد الإيمان، قال تعلمنا الإيمان ثم القرآن وازددنا بالقرآن إيمانا. أول جهد الإيمان. فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلا حکم جو مسلمانوں پر آیا وہ یہ نہیں تھا کہ نماز کو سیکھو، وہ یہ نہیں تھا کہ وضو کیسے کرنا ہے،
اور دیگر کسی تعلیم کسی عمل دین کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا نازل ہوا مگر یہ کہ ایمان کو بنانے کا، جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا، اور اس ایمان کے بنے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآنی آیات جب نازل ہوتی تو پھر ہم لوگ ان حکموں کو پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ لهذا يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وإلا بحارثة ويحركهم من رجله، قال يا حارثة كيف أصبحت؟ قال مؤمن. سبحان الله، من يستطيع الآن يقول أصبحت مؤمن؟ بسبب الدنيا قست القلوب. يقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال مؤمن. قال كل شيء له علامة، إيش حقيقة إيمانه؟ ثم يبين له حقيقة عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي. الله أكبر. فلهذا يا أخواني أول جهد الإيمان. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے پیر سے ہلایا اور اٹھایا اور عرض کیا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، کہ اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان لکل حق حقیقہ ان لکل حق حقیقہ، کہ ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو تیرے پاس تیرے یہ جملے کہ تو نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، تیری اس کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو وہ فرمانے لگے کہ عزفتنی الدنیا، کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں اور دن کو روزہ اور دن کو بھوک میں گزارتا ہوں، اور آخرت کے مناظر اور آخرت کی زندگی میرے سامنے ہے، اور آخرت کی زندگی اس طرح میرے سامنے ہے کہ جہنم والوں کا رونا اور کتوں کی طرح بھونکنا وہ بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور جنت والوں کا عیش و عشرت میں رہنا وہ بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو یہ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا امتحان صحابہ کا خود لیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے خود امتحان لیا صحابہ کا، اور یہ بتایا نا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے ایمان کا امتحان لے کر ان کو ایمانی لیول میں تیار کیا حضور کے لیے۔ طيب يا أخوان، السؤال هنا كيف الإيمان يأتي؟ نحن شابت شعورنا في الإسلام، وأنت الآن جاي تكلمنا عن الإيمان، ونحن الآن صرنا 70 سنة، من متى نحن مؤمنين؟ أنت الآن جاي تكلمنا عن الإيمان. أيوة الإيمان، هذا الإيمان علم، ما يأتي الإيمان إلا عندما تتكلم عن الله. هكذا الصحابة جاء الإيمان، كان زندنتهم الله. حتى في عهد النبي كان عبد الله بن رواحة يقول لهم تعالوا نؤمن، قوموا نؤمن. هم اجتمعوا ذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله أوليس بمؤمنين؟ هذا عبد الله بن رواحة دائما يقول لنا تعالوا نؤمن، قوموا نؤمن، تعالوا نؤمن. سبحان الله، صحابة الرسول يبشرهم بالجنة لكن ما اطمئنوا، كان دائما يقولوا تعالوا نؤمن، قوموا نؤمن، تعالوا نؤمن. يوم ذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله أوليس بمؤمنين؟ هذا عبد الله بن رواحة يخرج عن إيمانك. هو قال رحم الله عبد الله بن رواحة، كان يحب مجالس الإيمان. فرما رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان کو بنانے کی ترغیبات اتنا عرض کی، تو آج 70 سال ہو گئے ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہونے والی ہیں، 70 سال 50 سال 60 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ایمان کیسے بنانا ہے۔ ایمان بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بولنے سے، بیان کرنے سے اللہ جل شانہ کے ذات کے اوپر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کی کامیابی یہ ہمارے دل کے اندر آئے گی۔ اسی طرح ایک قصہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت شریفہ تھی، وہ یوں کیا کرتے تھے کہ کہیں پر بھی مجمع دیکھتے یا کہیں پر بھی کسی کو کھڑا دیکھتے تو یوں فرمانے لگتے کہ آؤ تھوڑی دیر چند گھڑی ایمان لے آئیں۔ تو ایک روز اسی طرح کہہ رہے تھے تو کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں اور حضور سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ عبداللہ بن رواحہ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ بھائی 2 گھڑی ایمان لے آئیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کے گئے کہ
ہم لوگ پہلے سے مسلمان نہیں ہیں؟ ہم لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عبداللہ پر رحم فرمائے کہ وہ ایسی مجالس کو پسند کرتا ہے جس میں ایمانی مجالس کو پسند کرتا ہے، جس میں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے۔ لهذا يا اخوان اليوم احنا الشيطان استحوذ علينا وما يريد لنا الايمان، لان الايمان ما ياتي الا بالكلام عن الله. 1050 عام سيدنا نوح يتكلم كلام بسيط، ما يوم يومين، 1050 عام كان يقول لقومه ما تشوفون، شوفوا الله خلق السماء، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول لهم ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ ما تشوفون الله خلق القمر بقدرته وخلق الشمس بقدرته وخلق النجوم بقدرته. يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الشيطان اليوم ما يريد هذا، استحوذ عليه الشيطان، بس عبادة إيمان ضعيف. لهذا يا أخوان هذا علم الكلام عن الله، كل الكلام صداع إلا الكلام عن الله، وهذا كلام بسيط. كل الأنبياء جاءوا بهذا الكلام، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، الخافض هو الله، والرافع هو الله، والضار هو الله، والنافع هو الله، والمعطي هو الله. الله الله. عندما جاء الأعرابي واخترط السيف للنبي قال لمن يمنعك مني؟ قال لا الله، وسقط السيف من يده. هذا اليوم الذي استحوذ علينا الشيطان، كل دنيا 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 وقست القلوب. هذا اليوم تم ضعفاء. فرما رہے ہیں کہ آج شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تذکروں، شیطان نے ہمیں اس ایمانی ماحول اور ان تذکروں سے محروم بنا رکھا ہے. اور وہ کیا بات تھی کہ انبیاء تو 950 سال دعوت دیں اور اللہ جل شانہ کی بڑائی کو بیان کرے، اور قوم کے آگے نوح علیہ السلام قوم کے آگے کھڑے ہو کے بار بار کہیں کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے اس کو تخلیق کر رکھا ہے، اور تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح تہ در تہ اللہ رب العزت نے اس کو بنا رکھا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح تہ در تہ اللہ رب العزت نے بچھا رکھی ہے، اور تم یہ چاند کو نہیں دیکھتے، یہ سورج کو نہیں دیکھتے، یہ شمس و قمر، یہ بحر، یہ چیزیں نہیں دیکھتے تم. یہ چیزیں دیکھ کے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے تم، اور کیوں اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں پہچانتے؟ تو وہ تو بار بار یہ ایمانی بول کے اپنی ایمان میں اضافہ کریں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئے، اور ہم اپنی عبادات کے اوپر اکتفا کریں اور یہ شیطان کے دھوکے میں آ جائیں. جس طرح شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ فقط نمازوں سے تمہارا کام بن جائے گا، فقط نماز پڑھ لو گے تمہارا کام بن جائے گا، اور اللہ کی جو اصل مقصود ہے نماز سے بھی کہ اللہ کی کبریائی ہمارے دل کے اندر ہو، وہ ہمارے دل کے اندر نہ آئے تو پھر فائدہ کیا؟ اور ہر وقت میں اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف کا رجوع. اسی لیے جب وہ دیہاتی آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کھڑا ہو کے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا آپ کو؟ حضور کی سیف اٹھا کے، حضور کی تلوار اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کس کی طرف کا رخ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ تم، یہ نہیں کہا کہ فلانا آئے گا، یہ نہیں، کسی طرف نہیں، فوراً کس طرف کا رجوع؟ اللہ. فسقط السیف من یدہ، کہ اس کے ہاتھ سے صرف یہ اللہ کی ذات کا بولنا، اللہ کے لفظ اللہ کا بولنا ایسا تاثیر والا تھا، ایمانی کیفیات ایسی تھی کہ یہ بولنا صرف تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. لهذا يا اخواني باختصار نخرج في سبيل الله حتى نتعلم هذا العلم. هذا علم ما يأتي إلا بالحركة، الخروج في سبيل الله. ولهذا نحمد الله، والله نحن خرجنا في سبيل الله وتعلمنا هذا العلم. أقل القليل عرفنا نتكلم عن الله وننفي جميع ما يعبد من دون الله، ونثبت أن الله هو الفعال جل جلاله. والتأخير غير محمود، التأخير غير محمود. واحد ما خرج في سبيل الله ولا واحد يعني يقول أنا بأخر غير محمود. فجزاكم الله خير، إن شاء الله نكون مستعدين. فرما رہے ہیں کہ
इसीलिए इस इल्म को सीखने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई को बोलेंगे और अल्लाह की बड़ाई को बोल के अपनी कैफियत को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर हम बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई को बोल के अपने ईमानी लेवल को ऊपर लेके जाएं, अपने ईमानी लेवल को बढ़ाएं, बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बयान करें, अल्लाह की बड़ाई को, किबरियाई को बयान करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर का यकीन हमारा मजबूत होता जाए। और ये चीज़ हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ही निकल के पाई कि अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो ईमान के जज्बात कुछ और हो जाते हैं, इसलिए कि बोल तब्दील हो जाते हैं, दुनिया से हट के और आखिरत वाले बोल होते हैं, और माल से हट के आमाल की तरफ के बोल होते हैं, और मखलूक से हट के खालिक की तरफ के जो है वो तज़किरे होते हैं। तो ये बार बार के तज़किरे करना ये ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी इस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलें और अपने रुख को बदली करें। الآن خلينا نسوي الدعاء. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، كتبت على نفسك الرحمة يا الله، وأنت أرحم الراحمين. يا الله تقبل منا اليسير، لا تؤاخذنا على التقصير. يا الله ظلمنا أنفسنا كثير، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل. ثبتنا يا الله وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا والخروج في سبيلك. يا الله لا تردنا خايبين، يا الله يا حي يا قيوم لا تردنا خايبين. تقبل منا اليسير، لا تواخذنا على التقصير. يا الله احفظ هذه البلاد خاصة باكستان، هم أكرمونا وعلمونا وأطعمونا، يا الله لا تردهم خايبين. يا الله إن كان رزقهم من السماء فأنزله، وإن كان رزقهم من الأرض فأخرجه، وإن كان رزقهم من بعيد فقربه. يا الله ابعد عنهم الحسد والنجش والبغضاء والكراهية، وألف بين قلوبهم واجعلهم مصدر للهداية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلاد مصدر للهداية في الشرق والغرب والجنوب والشمال، واحفظ يا الله علماءهم، واحفظ يا حي يا قيوم حفظتهم، احفظهم واحفظ أولادهم، وحفظهم الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا